إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، نعمت اسلام کے بعد امن و امان اور معاشی استحکام اللہ رب العزت کے بہت بڑے انعام ہیں۔ وہ معاشرہ جو اسلام اور ایمان کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہو اور معاشرے کے افراد انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر امن و امان کی نعمت سے بہرہور ہوں، اس معاشرے میں جس قدر سکون و اطمینان، اللہ رب العزت کی برکتوں کا نزول اور آپس میں الفت و محبت کی مثال قائم ہوتی ہے، وہ معاشرے اس سے محروم ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے دور فتنہ و فساد اور بد امنی کا شکار ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انہی دو نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ کیوں اس رب کی عبادت نہیں کرتے جس رب نے اس کو ان دو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان کو یہ دعوت دی تھی جیسا کہ 30ویں پارے میں سورہ قریش میں ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی، اس گھر کے رب کی، بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت کریں۔ کیوں؟ کہ اس رب نے ان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو معاشی طور پر مستحکم بھی کیا ہے اور خوف و ہراس کے سائے ان سے دور کر کے ان کو امن جیسی نعمت بھی عطا کی ہے۔ اور اس کا اندازہ کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اپنے فرزند گرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر، تو جب بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کی
ان میں بنیادی طور پر جو دعا کی اس کے اندر انہی دو چیزوں کا مطالبہ کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں دو چیزیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، یہ شہر مکہ شہر اس کو امن والا شہر بنا۔ دوسرا، یہاں کے رہنے والوں کو فقر و فاقہ سے بچا اور ان کو معاشی استحکام عطا فرما۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر، ان کو فقر و فاقہ سے، بھوک سے اور معیشت میں کمزوری سے بچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ جل شانہ نے پھر یہ احسان جتلایا مکے والوں پر اور فرمایا الم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے مکہ کو حرم آمن بنا دیا، امن کی جگہ بنا دیا، جبکہ جو لوگ امن کی نعمت سے محروم ہیں ان کی صورتحال یہ ہے وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ارد گرد کے لوگوں میں، علاقوں میں جہاں بد امنی ہے، لوگوں کو قتل کر رہے، مال چھین رہے، بد امنی پھیلا رہے، اور ان کو ہم نے امن کی نعمت سے نوازا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے جب نیا چاند طلوع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمایا کرتے نئے چاند کو دیکھ کر، وہ دعا بھی ہمیں بتلا رہی ہے کہ معاشرے کے اندر امن و امان اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے، معاشرے کے اندر اطمینان و سکون اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب نیا چاند طلوع ہوتا، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت چاند کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس ہلال نو کو، اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کی حالت میں ہوں ہم اور امن سے زندگی بسر کر رہے ہوں، امن و ایمان کے ساتھ، والسلامت والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے امن و امان کہ جس معاشرے کے اندر امن و سکون ہے، جہاں لوگوں کی جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، چادر اور چار دیواری کو تحفظ حاصل ہے، وہاں لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے، اطمینان و سکون کے ساتھ رہ رہے۔ اور جن علاقوں کے اندر یہ نعمت مفقود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں لوگ مسجد سے، گھر سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے گھبراتے، طلوع غروب آفتاب کے بعد گھر سے نکلتے ہوئے کتراتے اور ہچکچاتے ہیں، کوئی چیز انہیں اس کا تحفظ کی گارنٹی نہیں ہے، ڈاکہ زنی ہے، چوری ہے، دہشت گردی ہے، لوگوں کی عزت پر ڈاکے، لوگوں کے مال پہ ڈاکے، ہر آدمی اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں صبح تک کیا ہو جائے گا، جہاں لا قانونیت ہے، جہاں بدامنی ہے۔ لیکن جہاں امن و سکون ہے اور جس کو اللہ رب العزت یہ نصیب فرما دے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر بڑی نعمت ہے یہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن عبید اللہ ابن محسن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبید اللہ ابن محسن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ
فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح اس حالت میں کرے آمناً فی سربہ، کہ وہ اپنے گھر میں اپنے علاقے میں امن و سکون کے ساتھ صبح کرے، اس کو کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، معافن فی جسدہ، اور جسمانی صحت سے مالا مال ہو، جسمانی طور پر تندرست ہو، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس صرف ایک دن کھانے کے لیے خوراک میسر ہو، صرف ایک دن کا کھانا موجود ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتنا خوش نصیب شخص ہے، اس پر اللہ کا اتنا انعام ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ اللہ نے پوری دنیا اس کے لیے جمع کر دی، اس کو پوری دنیا کی دولتوں سے نواز دیا۔ جو امن کی حالت میں صبح کرے، جسمانی طور پر تندرست ہو، اور اس کے پاس ایک دن کھانے کے لیے خوراک موجود ہو، تو آپ نے فرمایا گویا کہ اللہ نے اس کو تمام نعمتیں عطا کر دی، ہر قسم کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ رب العزت کا یہ انعام، امن و امان، معاشرے کے اندر استحکام، معاشی طور پر مستحکم ہونا، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، اللہ کے یہ فضل و احسان ہیں، لیکن یہ کس معاشرے کو میسر آتی ہیں اور کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں چھین لیتا ہے، ہم آج کے خطبے میں بالاختصار ان کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کو اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جس نعمت سے نوازا ہے بطور دین اسلام، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دین اسلام جو بندہ مومن ہے اور مسلم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی اور مومن کی تعریف کی ہے کہ اسلام کا مرد مومن کون ہے۔ جب ہر شخص اس کو یہ احساس ہو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین دین اسلام ہے، ہم ایک شریعت کے پابند ہیں، اس شریعت کے کچھ ضابطے، اصول اور تقاضے ہیں، جب ہمیں یہ احساس ہو تو یقیناً پھر ایسا اسلام کا مرد مومن ایسے روپ میں سامنے آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی علامات بیان کر دی، اس کی تعریف فرمائی۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ اسلام کا مرد مومن ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ جس آدمی سے لوگوں کے خون اور لوگوں کے مال محفوظ ہوں، وہ مومن ہوتا ہے۔ جب ہر شخص کو یہ احساس ہو ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا انعام ہے، تو پھر مسلمان یہ سوچے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، اللہ کا پسندیدہ دین، اس کے تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ امن و آشتی کا مذہب ہے، یہ صلح و سلامتی کا مذہب ہے، یہ محبت کا پیغمبر ہے، دنیا میں امن کو پھیلانے والا ہے۔ اسلام کے اندر انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، اسلام کے اندر تو بلا وجہ کسی جانور پر بھی زیادتی کرنا حرام ہے۔ اس کی ایک جھلک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں آپ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلوات اللہ وسلم علیہ فی سفر، ہم ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نکلے، وہاں قیام کیا ایک جگہ پہ، تو ایک پرندے کے 2 بچے ہمیں بڑے پسند، خوبصورت لگے اس کے گھونسلے میں، ہم نے محبت سے، پیار سے وہ بچے اٹھا لیے۔ فجاءت الحمرہ، اس پرندہ، اس کا نام تھا، وہ پرندہ آیا، وہ چیخنے چلانے لگا، کبھی ادھر اڑنے
شور کرتا ہوا جاتا، کبھی ادھر جاتا، اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ آپ نے دیکھا پرندہ پریشان ہے، پرندہ، آپ نے فرمایا من فجع ھذہ بولدھا، اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے اس کو پریشان کیا ہے؟ ردوا الیہا ولدھا، اس کے بچے واپس رکھو۔ ہماری شریعت میں پرندے کو پریشان کرنا بھی جائز نہیں۔ مسلمان انسان اشرف المخلوقات ہے، چاہے جائے کہ معاشرے کے اندر کوئی انسان کو پریشان کرے، مسلمان کو پریشان کرے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے وہ لوگ جو معاشرے کے اندر امن و سکون کو تہ و بالا کرتے، لوگوں کو خوف زدہ اور ہراساں کرتے، لوگوں کے مال پر، عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالتے، لوگوں کے جانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلتے، اسلام نے ایسے معاشرے کے بدترین کرداروں کے لیے جو سزا رکھی ہے، اسی وجہ سے رکھی ہے کہ انہوں نے معاشرے کے امن و سکون کو تہ و بالا کیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو امن کے دشمن ہیں، اسلام کے اندر ان کی سزا یہ ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی کڑی سزا ہے، ان یقتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، مخالف سمت میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو ملک سے جلا وطن کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا میں ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا میں ان کے لیے رسوائی اور سزا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ جو معاشرے کے امن و سکون کو تہ و بالا کرتے اور معاشرے میں فساد برپا کرتے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو قتل کرنا، مسلمان کو جان سے مارنا کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے، ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم، کسی ایک مسلمان شخص کا بلا وجہ قتل کرنا اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا کا زوال بھی اتنا بڑا اللہ کے ہاں اتنا بڑا کام نہیں، حادثہ نہیں ہے جتنا کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا بلا وجہ، یہ جرم ہے۔ معاشرے کے اندر وہ افراد جو بلا وجہ ہزاروں لوگوں کا خون کرتے اور فساد برپا کرتے، اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ ذرا سوچیں کہ کس نے حق دیا ہے۔ معمولی باتوں پر ناراضگی، کوئی غیرت کے نام پر قتل، جائیداد معمولی 4 انچ جائیداد زمین کے نام پر وجہ سے قتل، پانی کی باری لگاتے ہوئے 2 منٹ کا آگا پیچھا بندہ قتل۔ ہم سمجھتے نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز ہے۔ ایسا شخص جس نے بلا وجہ کسی مسلمان کو قتل کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، اس وقت تک انسان کی بخشش کی توقع رہتی ہے جب تک وہ کوئی حرام خون کا ارتکاب نہیں کرتا، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا۔ معمولی باتوں پر قتل کرنا، کوئی باپ کو قتل کر رہا ہے، کوئی ماں کو قتل کر رہا ہے، کوئی بھائی کو قتل کر رہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اقدام بہت بڑا جرم ہے۔ معاشرے کے اندر یہ فساد برپا کرنا اللہ
جل شانہ نے تو یہاں تک فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاقبہم فی دم مؤمن لاقبہم اللہ فی النار، اگر ایک مومن کے خون میں سارے آسمان والے اور سارے زمین والے بھی شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایک مومن کے بدلے سب کو جہنم میں بھیج دے گا۔ اس قدر حرمت ہے ایک مومن کی، اس لیے قتل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ذرا غور سے سنیے، کسی مسلمان کو قتل کی دھمکی دینا بھی جائز نہیں، کسی مسلمان کو قتل کی دھمکی دینا بھی جائز نہیں، اس کو خوف زدہ اور ہراساں کرنا بھی جائز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے، اس کو قتل کی دھمکی دے، بلکہ یہاں تک نبی علیہ السلام نے احتیاط کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا قتل کی دھمکی دینا تو بڑی دور کی بات، کسی مسلمان کی طرف اس طرح اسلحہ سیدھا کرنا، باز آ جاؤ وغیرہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، اس طرح اسلحہ کے ساتھ اشارہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، کوئی مسلمان اسلحے کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے، کیوں؟ فإنہ لا یدری احدکم، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم، لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار، ہو سکتا ہے شیطان اس کا ہاتھ حرکت میں لا دے اور وہ بندہ مر جائے اور یہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے جو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک منع فرمایا۔ معاشرے کے اندر قیام امن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جس وجہ سے معاشرے سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لیتا ہے، بالاختصار اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت، ہاں تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے حدود اور قصاص کا نظام اس لیے نافذ کیا ہے کہ لوگوں کی جان کو، مال کو اور عزت کو تحفظ دیا جائے۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کس لیے ہے؟ کہ لوگوں کے مال کو محفوظ کیا جائے۔ خون کا بدلہ خون، قصاص اور دیت کس لیے ہے؟ کہ لوگوں کی جان کو تحفظ دیا جائے۔ حدود کا نظام، زنا کی حد کس لیے مقرر ہے؟ تہمت کی حد کس لیے مقرر ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی عزت کو تحفظ دیا جائے، لوگوں کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ اسلام تحفظ دیتا ہے انسان کی چادر اور چار دیواری کو، انسان کی جان اور انسان کے مال کو، اور حدود و قصاص کا نظام اسی لیے معاشرے کے اندر ایک بابرکت نظام ہے۔ اسلام کا یہ بہترین نظام ہے جس کو لوگوں نے بدنام کر دیا ظالمانہ نظام کہہ کر، حالانکہ اسلام نے یہ انسان کے مسالے کے لیے یہ سزائیں رکھی ہیں۔ جس معاشرے کے اندر یہ نظام رائج ہے، آپ دیکھتے ہیں جہاں کسی کی گاڑیاں کھڑی ہیں، کتنی قیمتی گاڑیاں کیوں نہ ہوں، کوئی صبح تک ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی چیز گری پڑی ہو کوئی اٹھاتا نہیں، کوئی چوری کرنے کی جرت نہیں کرتا، کوئی کسی کی عزت پر غلط نظر سے دیکھنے کی جسارت نہیں کرتا۔ اور جس معاشرے میں یہ نہیں ہے وہاں مال تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ افراد کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، جہاں لا قانونیت ہے اور اسلام کا یہ نظام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جن معاشروں کو یہ نعمت عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا بھی تذکرہ کیا، اور جن سے یہ نعمت چھین لیتا ہے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی وحدانیت پر اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھنے کے بعد ایک شریعت اور نظام کا پابند ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ نے ان مومنوں کے ساتھ جو پکے مومن ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اللہ ان کو زمین میں
خلافت عطا کرے گا، اختیار عطا کرے گا، اقتدار عطا کرے گا، اور ان سے خوف کے سائے دور کر دے گا، ان کو امن کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اور ان کی نشانی کیا ہوگی کہ وہ ایک تو ایماندار ہوں گے، پکے اعمال صالحہ کرنے والے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جس معاشرے کے اندر شرک ہے وہاں بد امنی لازمی ہے۔ معاشرے کے اندر قیام امن کے لیے سب سے پہلے اللہ کی توحید کو قائم کرنا اور شرک کو اس معاشرے سے نکالنا یہ بہت ضروری ہے۔ جس معاشرے کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کی نگاہوں سے وہ معاشرہ گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان لوگوں کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ دوسرا، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے، سنت پر عمل کی برکات سے اللہ اس معاشرے میں برکتیں بھی نازل کرتا ہے، اس معاشرے کے اندر امن و سکون بھی ہوتا ہے۔ تیسرا، اسلام کے جملہ احکام، ان پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ معاشرے کے اندر امن و استحکام عطا کرتے ہیں۔ اور چوتھا، جس معاشرے کے اندر لوگ مومن ہیں، شرک سے بچتے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرنے والے ہیں، وہ معاشرہ بھی پر امن اور پرسکون ہوتا ہے۔ کیوں کہ معاشرے کے اندر امن و سکون غارت ہوتا ہے، اللہ کی یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں شرک کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو فساد مچا ہوا ہے، بد امنی ہے، عدم سکون و طمانینت ہے، لوگ پریشان ہیں، اضطراب کا شکار ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی شامت ہے، لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر لوگ نیک اعمال کریں تو اللہ فرماتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ وعدہ ہے، من عمل منکم صالحا، جو تم میں سے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو مومن مرد اور عورت ایمان کی حالت میں نیک اعمال کریں گے، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہم ان کو حیات طیبہ، پر امن زندگی عطا کریں گے، سکون کی زندگی عطا کریں گے، اور جب آخرت میں ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کے نیک اعمال کا ان کو بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ دوسری چیز، جس معاشرے کے لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اور اللہ کی نعمت کی شکر ادائی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، ان کا شکر ادا کرنا، جو عبادات جن کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لانا، جن برے کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچنا، اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں ہمیشہ اس بات کا احساس رکھنا کہ یہ نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ اس معاشرے کو امن و سکون عطا کرتا ہے۔ اور جو قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی کہ جو بڑے اطمینان کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کا رزق ہر طرف سے ان کو اللہ نے میسر کر رکھا تھا، معاشی طور پر ان کو استحکام بخش دیا رکھا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اس قوم نے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ فرماتے پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان سے امن و امان کی نعمت بھی چھین لی اور ان کے معاشی طور پر بھی ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کے سائے مسلط کر دیے، فقیری میں مبتلا کر دیا، معاشی طور پر کمزور کر دیا، ان کی معیشت تباہ کر دی اور ان سے امن و امان کی نعمت چھین لی، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ امن و امان کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر ادائی بھی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ جل شانہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس معاشرے کے فرد ہیں، انفرادی طور پر بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اجتماعی طور پر بھی کہ وہ دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو، خود بھی نیکی کرے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے،
اور معاشرے کے اندر کسی قسم کا فساد بپا کرنے سے، کسی قسم کی شر انگیزی سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنی اصلاح، اپنے بچوں کی اصلاح، گھر والوں کی اصلاح انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی جب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون ہوگا، استحکام ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ہم سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے ایمان اور اسلام کے سائے میں۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہیں، جس طرح اللہ کے جلیل القدر نبیوں نے اللہ سے دعا کی نعمت امن کے حصول کے لیے کہ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے وطنوں میں امن و سکون نصیب فرما، امن و امان کے سائے میں اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، معاشرے کے اندر قیام امن، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے تردعہ عن الظلم فذلک نصرک ایاہ، ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے، اس کے ظلم سے اس کو منع کیا جائے، ظلم کرتے وقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ وہ ظلم سے باز رہے، تو یہ ظالم کی مدد ہے، کیونکہ وہ ظلم کرے گا تو تباہ ہو جائے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ظالم اور مظلوم کی مدد کرنا یہ معاشرے میں قیام امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس قدر اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیحین کے اندر یہ حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہر پڑوسی، آپ نے فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں، کامل ایمان والا ہی نہیں جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، پڑوسی کو پریشان کرنے والا۔ جب ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال رکھے گا، معاشرے کے اندر یہ ایک ریت چل نکلے گی تو معاشرے کے اندر پیار و محبت کی فضا پیدا ہوگی، معاشرے کے اندر امن و سکون کی فضا پیدا ہوگی۔ اسی طرح معاشرے کے اندر وہ تمام امور جو امن و سکون کو تہ و بالا کرنے والے ہیں، اسلام نے ان کی مذمت کی۔ گھروں میں فساد بپا کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، اس آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، من خبب امرأۃ علی زوجہا او عبدا علی سیدہ، جو آدمی کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے اور معاملہ طلاق تک پہنچا دیتا ہے، شوہر کے بیوی کے دماغ میں شوہر کے بارے میں بدگمانیاں، شوہر کے دماغ میں بیوی کے بارے میں بدگمانیاں، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ شیطان کا محبوب مشغلہ ہے، گھروں کے امن و سکون کو تباہ و برباد کرنا۔ او عبدا علی سیدہ، یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابھارنا۔ مثال کے طور پر یہاں اب غلاموں کا دور تو نہیں ہے کہ کوئی فیکٹری کسی ادارے میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، اچھا کام اس کا چل رہا ہے، اور دوسرا آدمی آتا ہے وہ کام کرنے والے عمال کو ورگلاتا ہے، چھوڑو تم یہاں کہاں پھنسے ہوئے، میرے پاس آؤ، تھوڑی سی زیادہ تنخواہ کا لالچ دے کر اپنے بھائی کے کاروبار کو ٹھپ کرنا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر اس طرح فساد بپا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ایسے تمام امور، یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاشرے کے اندر صلح و امن قائم کرنے کے لیے اگر بعض اوقات جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جائز ہے، جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جائز ہے کہ صلح کروانے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف فرمایا لا يدخل الجنت النمام، چغل خور کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ چغل خور یہ معاشرے کے امن و سکون کو تباہ کرتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ اللہ اس بیماری سے اور اس لعنت سے سب کو محفوظ فرمائے کہ اس کی بات سنی اس کو پہنچائی، اس کی سنی اس کو پہنچائی، دو دوستوں کو لڑا دیا، دو بھائیوں کو لڑا دیا، دو بہنوں کو لڑا دیا، بہت بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر کوئی بھی ایسی حرکت کرنا جس کی وجہ سے معاشرے کا امن و سکون تہ و بالا ہو، لوگ پریشان ہوں، اسلام کے اندر جائز نہیں۔ اسلام نے
تو کسی کو غلط راستہ بتانے کی مذمت کی ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک امن و سکون کا ہمیں حکم دیا ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز آپ دیکھیں کہ اس سے مسلمان کو تکلیف پہنچے گی اور اس کو ہٹا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جو نہیں ہٹاتا سمجھ لو کہ اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اسلام تو اس مکارم اخلاق کا درس دیتا ہے، حسن سلوک کا درس دیتا ہے اسلام۔ اور اگر ہم سارے اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں پورا معاشرہ، تو معاشرے کے اندر امن ہوگا، ہر طرف سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اولاد سب کی مشترکہ میراث ہوتی ہے، بچے تمام لوگوں کے، اگر کوئی کسی کے بچے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پیار و محبت سے اس کو سمجھانا اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ یہ معاشرے کہ آج کے یہ بچے کل معاشرے کے افراد ہیں، معاشرے کے لیڈر اور قائد ہیں، ان کی تربیت کرنا، اچھی تربیت کرنا، اسلامی تربیت کرنا، یہ بھی معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے اور ہم یہ پہچانیں کہ اللہ نے معاشرے کے اندر ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق رکھے ہیں۔ جب ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ پیار و محبت کی فضا پیدا ہوگی، اور یہ پیار و محبت کی فضا یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک پکے مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے صحیح معنوں میں جب تک تم آپس میں پیار و محبت نہ کرو۔ آپ نے فرمایا الا ادلکم علی شیء، کیا میں آپ کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں، اذا فعلتموہ، جب تم وہ کام کرنے لگ جاؤ گے، تحاببتم فیما بینکم، تمہارے درمیان پیار و محبت پیدا ہو جائے گا، افشوا السلام بینکم، جب ایک دوسرے کو ملو تو سلام کہا کرو، السلام علیکم کہا کرو۔ پیارو، نماز کے اندر صفوں میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر صف سیدھی کیا کرو، لا تختلفوا، دور دور کھڑے نہ ہو، فتختلف قلوبکم، اس سے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ اسلام تو قدم قدم پہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ایسے امور اور ایسے اخلاق اپنائیں جن کے ذریعے معاشرے کے اندر امن و سکون اور پیار و محبت پیدا ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشی طور پر بھی اللہ ہمیں استحکام بخشے، اور امن کی نعمت سے بھی اللہ ہم سب کو نوازے، اور اللہ جل شانہ ہمیں اسلام کا مطالعہ کرنے اور اسلام کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق بخشے۔ محترم بھائیوں، ہمارے ایک بڑے اچھے دوست یہ دارالقرآن میں بنگلہ دیش کے ساتھی ہیں، عبدالباقی ان کا نام ہے۔ پچھلے ہفتے ان کے پاؤں میں تکلیف تھی تو گھٹنے سے نیچے ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، اور وہ فقیر آدمی ہے، اور دوسرا کہ اپنا تکلیف میں ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ راجہ صاحب جیو ہوٹل والے جن کے والد انتقال کر گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے، ایک پاکستانی بھائی محمد نعیم شبیر جو کویت میں بہت دیر سے قیام پذیر تھے، ٹائل پتھر کا کام کرتے تھے، وہ وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے بھی سب کے لیے دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا دے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔